جو تمہارے رب سے نازل کیا گیا ہے وہ بیان کرو، وہ اور بیان کیا ہوا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ حدیث نہیں قرآن ہے۔ کہا کہ جو انزل الیک من ربک وہ بیان کرو، تو کیا بیان کیا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو یہ تمہارے پاس حدیث بن کے پہنچی، لیکن ہے یہ قرآن، کیونکہ یہی نازل ہوا تھا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ ان الذین یکتمون، یکتمون کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ کئی لوگ ایسے تھے جن کے سامنے سرکار نے بہت ساری باتیں، بہت سارے راز فرمائے، لیکن جب میں نے کہا تو سب مکر گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں کہا، میں واقعات اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ کو قرآن صحیح سے سمجھ میں آئے، کہ آپ جیسے یہ لکھا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من بینات والہدی، اب یہاں جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ لوگ جو کچھ ہم نے صاف صاف قرآن کی آیتیں ہم نے نازل کی ہیں، وہ ان آیتوں کو، اس کلام کو چھپا لے، تو پھر یہ کفر میں چلا جائے گا نا۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور بھی آیت ہے، وَلَا تُلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور پھر اس کے بعد وہی لفظ کہا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، جو ابھی میں بتا رہا تھا نا، وہی لفظ کہا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں حق معلوم ہے تو چھپانا مت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر معلوم ہے تمہیں تو حق مت چھپانا۔ اب اگر حق چھپا دو گے تو تم باطل ہو جاؤ گے، ہے نا۔ اب ہم کو جو حق پتہ چلا، ہم کو حق پتہ چلا کہ سرکار امام مہدی ہیں، مولا علی کی روایت ہے، جیسے امام جعفر صادق کی روایت ہے نا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند پر طلوع ہوگا، یہ امام جعفر صادق کی روایت ہے۔ اسی طرح مولا علی کی بھی ایک روایت ہے امام مہدی کے حوالے سے جو بہت مشہور ہے۔ مولا علی نے یہ فرمایا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر اسی طرح مہر مہدیت ہوگی جس طرح رسول اللہ کی پشت پر مہر نبوت ہے۔ یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ کیا کہا ہے؟ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور پر مہر نبوت ہے، اسی طرح امام مہدی کی پشت پر مہر مہدیت ہوگی۔ اب وہ مہر دیکھ لی، اب اس کو کیسے کہیں کہ نہیں سرکار امام مہدی نہیں ہے؟ کافر ہونا ہے ہم کو۔ چاند میں تصویر نظر آ رہی ہے تو اب کیا کہیں؟ یہی کہیں گے نا کہ بھئی چاند میں تصویر ہے سرکار کی، اور اس لیے ہے کہ امام مہدی کی تصویر چاند میں آنی تھی، ائمہ اہل بیت نے کہا ہے۔ اب ان حقائق کو ہم چھپا کیسے سکتے ہیں؟ ہم نے کافر تو نہیں ہونا نا۔ تو جنہوں نے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق آیا، سرکار گوہر شاہی کی زبان مبارک سے جو حق نکلا ہے، ہم اس کو دبا نہیں سکتے۔ ہم نے سن لیا ہے، اب ہم نے آگے بڑھانا ہے، کیونکہ حق کا چھپانا کفر ہے۔ تو یہاں انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کو پتہ چلے کہ حق ہے اور وہ پھر چھپا لے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے وہ بات کہی تھی، اعلان ولایت کرو مولا علی کا، جو تم پر نازل کیا ہے وہ آگے بیان کرو، لوگوں سے مت ڈرو، اللہ تعالیٰ لوگوں کے خلاف تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور بڑے سخت الفاظ میں یہ بیان کیا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، بڑا باریک نکتہ ہے یہاں پر، اگر آپ توجہ عنایت فرمائیں تو میں اس کے اوپر لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا۔ لفظ پر غور کرنا ہے۔
اب لفظ پر کیا غور کرنا ہے؟ بلغ. بلغ کا مطلب ہے پبلسائز، پروپیگیٹ. بلغ کا مطلب ہے تبلیغ. آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ ہر خاص و عام کو اطلاع دے دو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ نے ذاتی حیثیت میں لوگوں کو نہیں بتایا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، چند لوگوں کو نہیں، بلغ، ہر خاص و عام تک پہنچاؤ یہ بات. رسول اللہ نے چھپائی نہیں تھی، بتایا تھا لوگوں کو، لیکن وہ تبلیغ نہیں تھی، چند لوگوں کو بتایا تھا. یہ لفظ یہاں پر استعمال کر، اس لفظ کو غور سے سننا ہے نا، کہ آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے حق چھپا لیا ہے، بتایا تھا لوگوں کو، لیکن چند لوگوں کو بتانا بلغ نہیں ہے. بلغ ہے ہر خاص و عام کو اطلاع دے دو، ہر خاص و عام کو بتا دو کہ علی تمہارا مولا ہے، ہر خاص و عام کو بتا دو کہ علی ولی اللہ ہے. اور آج امت اشہد ون علی ولی اللہ کہنے سے محروم ہے. جس بات کو تبلیغ کرنے کا حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا ایھا الرسول بلغ، یہ نہیں کہا کہ کہہ دو، تبلیغ کرو، چرچا کرو، ہر خاص و عام تک یہ بات پہنچاؤ. بلغ، اس لفظ کے اوپر میں چاہتا ہوں آپ توجہ دیتے رہیں. بلغ، عام کر دو، پھیلا دو، جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے، اس بات کو عام کر دو. اور اہل سنت والجماعت نے مولائیت کی بات کو چھپا کے رکھا. ہم تو پلے بڑے اہل سنت والجماعت گھرانے میں، آنکھیں کھولی، جوان ہوئے، سرکار سے مل لیے. ایک دفعہ کسی مولوی نے نہیں کہا، بریلوی نے، کہ علی تمہارا مولا ہے. کسی بریلوی نے، کسی سنی نے کبھی ہمارے سامنے علی کے ساتھ مولا نہیں لگایا، حضرت کہا. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان اور حضرت علی. مولا تو بات ہی نہیں، مولا کی تو بات ہی نہیں ہوئی. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اچھا بھائی، آج کے دور میں ہم کو یہ روایات کتابوں سے مل گئی. ہم سے پہلے جو مسلمان تھے، علماء تھے، مفتی تھے، ائمہ فقہ تھے، ائمہ عقیدہ تھے، ائمہ حدیث تھے، مفسرین اکرام تھے، تو انہوں نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہوگی؟ بیان کیوں نہیں کی؟ وہ اس زمرے میں آ گئے، لا تلبسوا الحق بالباطل. انہوں نے حق کو چھپایا، دائرہ کفر میں داخل ہو گئے، دائرہ کفر میں داخل ہو گئے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے حق کو چھپایا ہے، یہ نہیں کہہ رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے ہر خاص و عام کو نہیں بتایا، صرف خاص کو بتایا ہے. خاص کو بتایا ہے، اب عام کو بھی بتائیں. خاص کو بتائیں اور عام کو نہ بتائیں تو یہ بلغ نہیں ہوگا. جب خاص اور عام ہر دو طبقات کو یہ اطلاع دی جائے گی تو پھر بلغ کہا جائے گا. یا ایھا الرسول بلغ، دونوں طبقات کو بتا دو. کیا بتا دو؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے. اب اگر آپ کہیں یہ قرآن کی بات ہے، اگر رسول اللہ نے قرآن نہ بتایا ہوتا، آپ کے ہاتھوں میں ہوتا، میں تو بتا دیا نا. قرآن کی بات نہیں، کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ والی بات نہیں بتائی. اب ہے غصے والی بات. کیا ہے؟ اب غصے والی بات. پوچھو وہ کیا؟ ارے بھائی، وہ بات یہ ہے کہ یہ تو لکھا ہے قرآن میں کہ وہ جو بات تمہارے رب کی طرف سے اتری ہے وہ بتا دو، ورنہ رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. وہ جو بات انزل الیک من ربک، وہ جو بتائی تھی، وہ قرآن میں کہاں ہے؟
وہ کس نے چرا لی؟ وہ کس نے قرآن سے نکالی؟ وہ کہاں چلی گئی؟ اہل تشیع کے کتنے ذاکر ہیں جو اس آیت کو جانتے ہیں؟ اچھل اچھل کے شور تو مچاتے ہو کہ اعلان ولایت کرو علی کا، لیکن جو انزل الیک من ربک، جو بات اتری تھی قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ تمہاری رگوں میں علم دوڑتا ہے، وہ آیت لے کے آؤ، ورنہ میں بتاتا ہوں ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب سے نازل کیا گیا ہے وہ بیان کرو۔ وہ اور بیان کیا ہوا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ حدیث نہیں قرآن ہے۔ کہا کہ جو انزل الیک من ربک وہ بیان کرو، تو کیا بیان کیا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ تو یہ تمہارے پاس حدیث بن کے پہنچی، لیکن ہے یہ قرآن، کیونکہ یہی نازل ہوا تھا۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ اب ذرا آہستہ آواز میں، تو غصے میں ہو گئی نا، میں نے پہلے کہا تھا غصے والی بات ہے۔ اب وہ غصے والی بات کیوں ہے؟ میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے اللہ کے رسول ہر خاص و عام تک پہنچا دیجئے، بلغ، کیا پہنچا دیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ سوال یہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے وہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں نظر کیوں نہیں آتا وہ جو آپ پر نازل ہوا تھا؟ کہاں ہے وہ جو نازل ہوئی تھی بات؟ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے شہنشاہ حسین نقوی کو معلوم ہے؟ کس کو دسترس اور رسائی ہے مصطفیٰ کے سینے تک، مولا علی کے سینے تک، مولا حسن کے سینے تک، مولا حسین کے سینے تک؟ ورنہ بند کر دو اپنی دکان، مت کرو یہ بکواس کہ تم ان کے چاہنے والے ہو۔ ہم ہیں چاہنے والے، ہم کو گوہر شاہی کی تبلیغ ہے، حق کا ساتھ دو، ورنہ چیلنج ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ما انزل الیک من ربک، وہ جو نازل ہوا تھا وہی تھی نا؟ قرآن میں کہاں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں ہے وہ؟ اچھل اچھل کے تو بڑی باتیں کریں گے آپ، صرف یہ بتائیں یہ جو لکھا ہوا ہے ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہوا ہے وہ بیان کریں۔ اچھا اب وہ جو بیان ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ تنبیہ تو آ گئی قرآن میں، وہ ما انزل الیک من ربک وہ کہاں ہے جو نازل ہوئی تھی بات؟ وہ کدھر گئی؟ اور پھر جب یہ کہہ دیا کہ وہ بلغ، بیان کر دو، کیا؟ ما انزل الیک من ربک، تو کیا بیان ہوا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، بیان تو یہ ہوا، یہی نازل ہوا تو یہی بیان ہوا نا۔ ہاں یہاں پر ایک لفظ اور بھی سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، دیکھو چلو میں پہلے آیت سے بتاتا ہوں آپ کو کہ ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت، ارے یار یہ تو بڑا مسئلہ نہیں ہو گیا؟ تو بہت بڑا مسئلہ، اب کافروں کو ہدایت نہیں دینی تو نبیوں کو کیوں بھیجا ہے؟ یوز اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا تو پھر تبلیغ کیوں ہو رہی ہے؟ کتنے کافر تھے جو مسلمان ہوئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے کوئی مسلم تھا؟ نہیں تھا، سب کافر ہی تھے نا، کلمہ پڑھتے گئے مسلمان ہوتے گئے۔ تو یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کافروں کو ہدایت ہی نہیں دیتے؟ چلو تمہاری مسلمانی کا ٹیسٹ ہے، تم ہی بتا دو، جس کو تکبر ہے اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر، اس کو تو پتہ ہی ہوگا۔
سوچو، غور کرو نا بھائی اگر کیونکہ یہ تو میری سمجھ میں تو نہیں آ رہی بات. کتنے عمر بن خطاب کافر تھے نا، پھر ایمان لا کے مسلمان ہو گئے. کتنے کافر؟ سارے ہی کافر تھے، ایمان لائے مسلمان ہو گئے. اور یہ کیا ہے؟ یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اتارا ہے وہ بتانا مسلمانوں کو ہے. وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو بتانی ہے، وہ بات ہے نا. مسلمانوں کو بات بتائی جا رہی ہے اور کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. بھائی کافروں کو تھوڑی بتائی جا رہی ہے جو آپ بول رہے ہیں کہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے ہم. سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات. اچھا وہ سمجھ میں پتہ ہے کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ جو بات ہے نا، ایک جسم کافر ہوتا ہے اور ایک روح کافر ہوتی ہے. بظاہر تو لوگوں کے نام تھے، عمر بن یاس اور فلاں ابن فلاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ سارے پڑھنے والے تھے، داڑھی بھی تھی، نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے. ان کو یہ بات بتانی تھی کہ اعلان ولایت علی ہے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں جسموں کا کفر نہیں، جن کے جسموں میں، مسلمان جسموں میں، صحابہ جسموں میں کافر روحیں موجود تھیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی جن کے روح کافر تھی. اوے جسم منافق نہیں ہوتا، دل منافق ہوتا ہے. جسم منافق نہیں ہوتا، دل منافق ہوتا ہے. اور دوسری طرف یا تو جسم کافر ہوتا ہے کیونکہ زبان سے انکار کرتا ہے نا، تو کافر ہو گیا. جن کی زبانوں نے اقرار نہیں کیا وہ کافر ہو گئے نا، اور پھر جن کے دلوں نے بھی انکار کر دیا وہ دل کے کافر ہو گئے. جن کی روحوں نے انکار کیا وہ روحوں کے کافر. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ ایک ہوتا ہے جسم کا کافر. یہ ہو سکتا ہے کہ جسم کا کافر ہو لیکن اس کے اندر روح اصلی مومن کی ہو، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے ولی بھی بن گئے، لیکن ظاہری طور پر کلمے بھی پڑھتا ہو اور اگر روح کافر ہے ان کو نہیں ملے گی ہدایت. ظاہری کافروں کو ہدایت مل سکتی ہے، باطنی کافروں کو کبھی بھی ہدایت نہیں مل سکتی. اسی طرح جن ذاکروں کے اندر کافر روحیں تھیں انہی لوگوں نے سرکار گوھر شاہی کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا. انہی لوگوں نے سرکار گوھر شاہی کی ذات سے بغض رکھا، جس طرح اس دور میں مولا علی کی ذات سے بغض رکھا. اسی دور میں یزید نطفے آج بھی موجود ہیں، بلکہ تعداد میں ان سے زیادہ ہیں، شرارت میں بھی ان سے آگے ہیں. اس دور میں بھی ہیں وہ نطفے جن کی روحیں کافر ہیں، جن کے دل منافق ہیں. یا انہی لوگوں کے لیے ذکر ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب بات یہ ہے کہ بھئی کافروں کی قوم تو نہیں ہوتی ہے نا. چلو کفار مکہ کی بات کریں. کفار مکہ میں سے کچھ لوگ اسلام قبول کر گئے، کچھ نے نہیں کیا. اگر وہ قوم الکافرین وہ کافروں کو کہتے ہیں تو ان میں سے آدھے کیوں نکل آئے؟ آدھے مسلمان کیسے ہو گئے؟ قوم الکافرین کا مطلب ظاہری طور پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی طرف اشارہ نہیں. قوم الکافرین کا مطلب ہے کہ وہ روح جو کافروں کی قوم سے نیچے آئی ہے، وہ روح نیچے آئی ہے. ظاہری قوم نہیں، وہ باطنی قوم جو کافروں کے محلے سے آئی ہے نیچے. کسی مائی کے لال میں طاقت نہیں ہے. جو یہ پوچھو لوگوں سے، یہ پوچھو ذرا کہ بھئی بلغ کون سا، کیا بلغ ما انزل الیک. اچھا اب جس کے بارے میں یہ بات کہی، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب جس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ما انزل الیک من ربک، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ بیان کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہے کہاں؟ جو نازل ہوا ہے اس کی نشاندہی فرمائیے، کہاں ہے وہ آیت کدھر ہے، وہ بات کدھر ہے؟ ہم کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ اس قرآن میں موجود کیوں نہیں ہے؟ وہ کہاں چلی گئی؟
کہ ماں انزل الیک من ربک کے آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ کسی کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ بھائی یہ جو انزل الیک ہوا ہے یہ کدھر ہے؟ تمہارے قرآن میں کہاں ہے؟ یہ ہائے ہائے وہی نازل ہوئی ہے، وہی ہے. اس کا اقرار ہے. وہ وہی کدھر ہے ہاں جو آئی تھی؟ ہاں ہائے ہائے اتنی امپورٹنٹ بات. پورے قرآن میں دیکھیں تو سب سے بڑی تاکید ان الفاظ میں نظر آ رہی ہے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کے کلام میں، کہ اے محبوب جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا. اور یہاں تک یہ لفظ آ گئے اتنے سخت الفاظ کہ اگر یہ نہیں کیا تو تم نے رسالت کا ہی حق ادا نہیں کیا. اس کے باوجود قرآن سے یہ الفاظ چوری کیوں کیے گئے؟ ما انزل الیک من ربک کا مطلب ہی یہی کہ اللہ کی طرف سے جو بات آئی ہے وہ بلغ، پھیلانی ہے پوری دنیا کے تمام عام و خاص تک پہنچانی. یہاں پر ایک تھوڑی سی تصحیح کر لیں، جو ابھی جملہ کہا ہے نا آپ نے، جی سرکار، اس کی تصحیح کریں. جی ضرور. یہاں پر رسالت سے مراد رسول ہونا نہیں ہے، یہاں رسالت سے مراد وہ باطنی تعلیم کی طرف اشارہ ہے الراریاض، کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں کہی تو پھر بلغت رسالتہ، تو پھر وہ جو تعلیم آئی ہے وہ بیان ہی نہیں ہوگی. اے ہائے ہاں، وہ جو تعلیم آئی ہے وہ پھر بیان ہی نہیں ہوگی نا. رسالت، اگر تم نے یہ نہیں کیا، آئے ہائے اگر تم نے اعلان ولایت نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، تو پھر وہ جو تعلیم مرسل رسالت میں آئی ہے ہاں وہ تعلیم کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو یہ بات وہ نہیں ہے کہ رسول مرتبے والی رسالت نہیں ہے. نہیں، یہ رسالت سے مراد یہاں وہ تعلیم ہے، بلغت یعنی جو مراسلہ آیا ہے، جو مراسلہ آیا ہے، یعنی جو پیکج آیا ہے، یعنی وہ علم بیان نہیں ہوگا. وہ علم بیان نہیں ہوا، پورا ہوا ہی نہیں پھر وہ. واہ واہ. اب وہ جب بات رب کی طرف سے آئی اور بلغ کا حکم بھی آیا تو وہ بات تو رسول اللہ نے پوری تمام عوام کے سامنے، خاص کے سامنے کھڑا کر کے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے باواز بلند لوگوں کو بتائی. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو یہ حدیث نہیں ہوئی بلکہ یہ تو قرآن کے الفاظ تھے، لیکن جنہوں نے مرتب کیے انہوں نے چوری کر کے یہ الفاظ نکال دیے. نہیں، الفاظ تو قرآن کے نہیں ہیں، یہ حضور نے اپنے الفاظ میں بیان کیے ہیں. اچھا، اب اللہ نے تھوڑی کہا ہوگا من کنت مولاہ. رسول اللہ نے بیان فرمایا، حضور نے اپنے الفاظ میں اس آیت کا مفہوم بیان کیا، مفہوم بیان کیا. لیکن وہ جس کا مفہوم یہ ہے وہ آیت کدھر ہے؟ اوئے سبحان اللہ. کیوں حضور اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے نہیں ہیں، تو یہ کدھر سے آئی پھر؟ اس کا مطلب ہے یہ وہی آئی تھی، اس کو حضور نے اپنے الفاظ میں کیا نا، لیکن پھر وہ وہی کدھر ہے؟ سبحان اللہ. کیا نقطہ ہے، سمجھ میں آیا؟ بالکل سرکار.